دوستو السلام علیکم۔ میں جے زیڈ اینگلر سے رانا کیسر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ میری باتوں کے انتظار میں ہوتے ہوں گے۔ بہت سارے دوست فون کر کے کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہماری باتوں کا۔ تو اب بھی ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چرائی میں سوڈا کتنا ڈالیں، ٹھیکری نوشادر کتنی ڈالیں، اور ان کو میں بتا کے تھک گیا ہوا ہوں کہ بھائی یہ دو چیزیں خاص طور پہ سوڈا، میٹھا سوڈا، اور نمبر 2 ٹھیکری نوشادر، یہ دونوں کیمیکل ہیں۔ ان سے آپ لوگ جس مقصد کے لیے دیتے ہیں آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر محکمہ کا انسپیکٹر اس وقت وہاں موقع پر چھاپا ڈالے اور آپ کی چرائی کا انالیسس کروائیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اصل میں بھائی آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جلاب کے لیے، تو سوڈے سے اور ٹھیکری نوشادر سے مچھلی کا جو پیٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بجائے وہ لگنے کے آوازاری محسوس کرتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتی ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ جب آپ کو لگے گی، آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ مچھلی کو نکال کے جالی میں ڈالتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ تو جب بڑی مچھلی اتنا اثر لیتی ہے تو چھوٹی مچھلی بچ جو ہے وہ کتنا اثر لیتی ہوگی۔ اس لیے بھائی آپ سب لوگوں سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ جلاب کے لیے ان چیزوں کو مت استعمال کریں۔ آپ نے استعمال کرنی ہے، ویسے تو جڑی بوٹیاں جو ہیں ان سب میں جلاب ہے، میتھرے میں ہے، کپور کچری میں ہے، تو آپ نے اگر جلاب ہی اسپیشل استعمال کرنا ہے تو سنا مکی کے پتر لیں، اس کو گرائنڈ کر کے وہ ایک آدھا کپ چرائی میں ڈالیں۔ اس سے آپ کو دو بینیفٹ ہوگے کہ مچھلی کو جلاب بھی لگے گا، اس کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جس کا نام ہے سالے ریمند، اس کا آپ استعمال کریں، وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی زرد رنگ کی ہوتی ہے، زرد رنگ ہوتا ہے اس کا۔ وہ جب آپ چاول بوائل کریں تو اس میں تھوڑی سی اس میں ڈال دیں، وہ زردہ آپ کا زردہ بن جائے گا، زردہ رنگ کی ہوتی ہے، وہ بھی بڑا اچھا جلاب ہے جس سے مچھلی مرتی بھی نہیں ہے، اس کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا اور وہ زندہ بھی رہتی ہے۔ تو کام تو ہم نے وہ کرنا ہے جو مچھلی کے لیے مناسب رہے، ہم نے کھانی ہے تو بیمار مچھلی تو نہیں کھانی نا، صحیح والی کھانی ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ چرائی میں تمباکو کا استعمال کریں، تو میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ تمباکو کو چرائی کے پاس بھی نہیں لگانا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا کے، اس کے ہاتھ کو لگا ہوا ہے تو وہ اس سے چرائی بھی نہیں بنانی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مچھلی کو دوڑانے کے کام آتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے بعض ساتھی ایسا کرتے رہے ہیں کہ لو جی رانا کیسر صاحب کو مچھلی نہ لگے، آج مٹی میں تمباکو ملا کے اس کے گولے لگا دیتے ہیں، بعض لوگ مٹی کا تیل ڈال کے اس کے گولے لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے تو بھائی مچھلی بھاگتی ہے، آئے گی تو نہیں، اس کو بالکل پاس بھی نہیں جانا، اور اگر آپ کے ہاتھوں کو تمباکو لگا ہوا ہے تو وہ ہاتھ آپ نے چرائی بنانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنے۔
تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی یاد رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ آج کل بس آپ فرصت میں ہیں تو ایسی چیزوں پر دھیان دیں اور ایسی چیزوں کو نوٹ کریں، اپنی اصلاح کریں کہ شکار میں آپ نے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں، کیا نہیں کرنا، یہ بہت ضروری ہیں شکار کے لیے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ویڈیو دینا چاہ رہا ہوں سول مچھلی کے اوپر، تو اس پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔